الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ رہے۔ اسی ضمن میں گفتگو ہے جو چل رہی ہے اور شجر طیبہ یعنی رسول اور آل رسول کے تعلق سے ایک گفتگو ہے۔ کوشش ہے کہ بریف لائف ہسٹری ہر امام کی یہ جتنے ہو سکتے ہیں وہ کل تک ہم پہنچے تھے چوتھے امام تک اور آج ہماری منزل ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام محمد باقر علیہ السلام شیعی دنیا میں یا وہ لوگ جو اثنا عشری کہلاتے ہیں، شیعہ اور بھی لوگ ہیں، اس لیے اثنا عشری کی شرط اس میں ہے کہ وہ لوگ جو 12 اماموں کو امام مانتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ نہ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں شیعہ ہیں، ہوں گے، ہمیں اس سے بحث ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ اثنا عشری ہیں، ہمارا سلسلہ اثنا عشری ہے، 12 اماموں کے ماننے والے۔ بے شک بے شک۔ وہ خود کو شیعہ کہتے ہیں، خود اہل بیت بھی انہیں اپنا شیعہ کہتے ہیں۔ یہ ایک اچھی پلس پوائنٹ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام بھی انہیں اپنا شیعہ کہتے ہیں۔ لہذا شیعی دنیا کے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ پہلی رجب سن 57 ہجری، رجب فرسٹ رجب آف 57 ہجری امام علیہ السلام کی ولادت ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور وہیں آپ پلے بڑے ہیں مدینہ کے اندر۔ عجیب ایک بات یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام ہمارے وہ امام ہیں کہ جو واقعہ کربلا میں موجود تھے۔ بے شک۔ واقعہ کربلا میں موجود تھے۔ یہی ایک اوتھینٹسٹی ہے ان باتوں کی کہ جو واقعہ کربلا کے ہم تک پہنچے ہیں یا واقعات کربلا جو ہم تک پہنچے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ حمید ابن مسلم کہہ رہا ہے یا کوئی دوسرا کہہ رہا ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو 3 سورسز ایسی ہیں کہ جن سے لگتا ہے کہ یہ پکی خبر ہے۔ بے شک۔ ایک خبر جناب سید سجاد علیہ السلام سے جو ملے گی وہ مضبوط خبر ہوگی واقعہ کربلا کے متعلق، دوسری خبر جو ہوگی وہ جناب زینب سے جو ملے گی وہ مضبوط ہوگی، اور تیسری خبر امام محمد تقی علیہ السلام جو بیان فرمائیں گے وہ آتھنٹک چیز ہوگی۔ امام محمد باقر علیہ السلام 5ویں امام جو بیان فرمائیں گے وہ بالکل مستحکم چیز ہوگی، اس کے لیے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ منع کر دے، اس سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعہ کربلا میں موجود ہیں۔ سن کے کسی واقعے کو بیان کرنا اور بات ہے، دیکھ کے کسی واقعے کو بیان کرنا اور بات ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو ہمارے چوتھے امام ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام جو ہمارے 5ویں امام ہیں، اور ایک بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں جو واقعہ کربلا کے لیے بالکل آتھرائزڈ پرسنالٹیز مانی جائیں گی کہ یہ ان کو واقعہ کربلا پورا مان۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام کا سن تقریباً 4 برس کا، بعض نے 3 برس کا لکھا ہے، بعض نے 5 کا، مگر 4 برس کا زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک
4 برس تھی کہ جب واقع کربلا رونما ہوا اور امام محمد باقر علیہ السلام اس وقت بنفس نفیس واقع کربلا کو دیکھ رہے تھے، امام موجود تھے وہاں پر۔ امام علیہ السلام کے گروہ کا زمانہ ہے، امام واقع کربلا سے لے کے آگے کا جو زمانہ ہے وہ امام کے سلسلے کا۔ اب میں ایک چیز ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو وقت ملا دین کو پھیلانے کا، یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور امام محمد باقر علیہ السلام نے مدارس اور حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی مدینہ منورہ میں، جس میں لوگ فیضیاب ہوتے تھے۔ بیسیکلی اگر اس پہ آپ غور فرمائیں تو یہ بنیاد امام سجاد علیہ السلام کی رکھی ہوئی ہے۔ امام سید سجاد علیہ السلام واقع کربلا سے آنے کے بعد جو کام کیا ہے امام نے، وہ یہی کہ درس حدیث و تفسیر دیا کرتے تھے اور بہت سے لوگ شریک ہوتے تھے۔ پھر ایک دعاؤں کا بڑا خزانہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے، جسے صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم پر یہ آدمی ظلم کر رہا ہے یا تم ہم پر ظلم کر رہے ہو، یہ کہنا صلوات پڑھے محمد والے محمد وآل محمد۔ چلے ہم پہ اور آپ پہ جو ظلم کرتے ہو تو ہے، یہ جو خود پر ظلم کرتے ہیں سب سے بڑی مصیبت تو ان کی ہے، سب سے بڑی۔ یا دعا بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، معلوم باہر کھڑے ہوئے، کیوں خود پہ ظلم کر رہے ہو؟ یہ اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع کو اویل کرو اور اس میں آ کے بیٹھو۔ یہاں ہی نہیں چلے گئے گھر کوئی ہے۔ آج تو ایسے بھی فرشتے زیادہ تھے آج کچھ۔ صلوات پڑھے محمد۔ خیر، میں نے کہا کہ پیغام بھلے ایک آدمی بھی اگر بیٹھا ہوا ہے تو پیغام جا رہا ہے، اسے کہ ایک زبان دوسرے تک پہنچاتی ہے۔ یہ اسی زمانے میں راویوں سے نہیں پہنچتا تھا، آج بھی راویوں ہی سے زیادہ پہنچتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام علیہ السلام سید سجاد نے مدرسہ قائم کیا۔ اچھا، سید سجاد اصل میں جو بھی بات کہنے جا رہا تھا کہ جس پر یہ سب آپ چونک گئے، وہ اشارہ شاید کہیں ہو گیا تھا کہ آپ ہمارے مخالف ہیں، آپ ہمارے دشمن ہیں، تو ہم اگر یہ کہیں سید سجاد کہ تو میرا دشمن ہے تو یہ مسئلہ تھا بہت بڑا۔ سید سجاد نے خطاب کیا اللہ سے، پروردگار تو میرے دشمنوں کو بھی جانتا ہے اور اپنے دشمنوں کو بھی جانتا ہے۔ پروردگار جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اب یہ بات ہو رہی ہے اللہ سے، مگر سن وہ بھی رہا ہے، جس نے ظلم کیا ہے سن وہ بھی رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ حکمت ہے امام کی کہ براہ راست نہیں کہہ رہے ہیں، اگر براہ راست کہیں تو وہ تلوار لے کے کھڑا ہو جائے گا، اپنی بات کو کہہ نہیں سکیں گے، لیکن امام علیہ السلام نے راستہ بنایا اللہ کے، پروردگار تو ظلم کرنے والوں کو دیکھ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے وہ جو ظلم کر رہا ہے، ظلم کرنا یہ حکمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ امام علیہ السلام کا تدبر تھا کہ اس ماحول میں کہ جب دشمنوں کا سیلاب اٹھا ہوا تھا، ایسے ماحول کے اندر بھی امام نے اپنے پیغام کو پہنچایا بھی اور مومنین کی حفاظت فرمائی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اسی مدرسے کو، اسی حوزے کو، اسی طرز کو، اسی طریقے کو، اسی راستے کو کہ جو سید سجاد علیہ السلام نے بنایا تھا اور مدینہ میں قائم کیا تھا، امام محمد باقر علیہ السلام نے اسی کو کنٹینیو کیا۔ امام محمد باقر کہتے ہیں شگافتہ کرنے والے کو، شگافتہ کرنے والے کو، شگافتہ کیسے؟ سب بعد نے لکھا کہ شگافتہ کہتے ہیں پھاڑنے والے کو۔ پھاڑنا کیا ہوتا ہے بھائی؟ شاخیں نکالنے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بیسیکلی اس کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنے والا۔ علوم جو چھپے ہوئے تھے، ان چھپے ہوئے علوم کو منصع شہود پہ لانے والا اور ظاہر کرنے والا باقر ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے محمد وآل محمد وہ کام انجام دیا کہ جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں انہیں ظاہر فرمایا، اور امام علیہ السلام کو یہ موقع ملا تو امام نے یہ کام کیا بھی۔ اور امام علیہ السلام نے سب سے زیادہ توجہ جو فرمائی وہ حدیث، تفسیر، اخلاق
اور کلام جیسے علوم میں امام علیہ السلام نے اپنے شاگرد پیدا کیے، اور انہی شاگردوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک آتے آتے کمال دکھا دیا۔ چنانچہ ایک بڑے ہی معتبر ایک نام لیا جاتا ہے ابو بصیر، نام لیا جاتا ہے امام کے صحابی، بنیادی طور پہ صحابی امام محمد باقر علیہ السلام کے ہیں، مگر روایتیں آپ دیکھیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایتیں وہ بہت بیان کرتے ہیں، مگر امام محمد باقر علیہ السلام، ایک بار امام محمد باقر علیہ السلام نے ابو بصیر سے کہا، ابو بصیر مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں، اور مسجد عجیب واقعہ، مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں امام علیہ السلام نے ابو بصیر سے کہا، ابو بصیر لوگوں سے پوچھو کہ ابو جعفر، یعنی ابو جعفر، جعفر صادق بیٹے ہیں، جعفر بیٹے ہیں، تو یہ ابو جعفر ہے، یعنی پانچویں امام ابو جعفر ہے، چھٹے امام جعفر ہے، ابو الحسن، حسن کا باپ، ابو الحسین، حسین کا باپ، تو ابو جعفر، جعفر کا باپ، جعفر کا باپ کون ہے؟ یعنی محمد باقر علیہ السلام۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بصیر ذرا لوگوں سے پوچھو کہ انہوں نے کہیں ابو جعفر کو دیکھا ہے؟ مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں، مسجد میں ہیں، تو جیسے لوگ مسجد میں داخل ہوتے اور ابو بصیر پڑھ کے پوچھتے تم نے کیا ابو جعفر کو دیکھا ہے؟ ابو جعفر کو دیکھا ہے؟ تم سے ملاقات ہوئی ابو جعفر سے؟ سب نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا، ابو جعفر کو ہم نے نہیں دیکھا، جبکہ حضور یعنی ابو جعفر وہیں مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام سب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے تم نے دیکھا ابو جعفر کو؟ نہیں ہم نے ابو جعفر کو نہیں دیکھا، ہم نے ابو جعفر کو نہیں دیکھا۔ امام علیہ السلام نے اشارہ کیا اور ایک شخص دیکھا ابو بصیر نے کہ ایک شخص اندھا، نابینا، ابو جعفر مکفوف، ابو جعفر مکفوف ایک شخص ہے، ان کی بینائی نہیں ہے، یہ اندھے ہو چکے ہیں، اندھے ہیں بالکل، دکھائی نہیں دیتا، یہ مسجد میں داخل ہوا، اور جیسے مسجد میں داخل ہوئے ابو جعفر مکفوف سے پوچھا ابو بصیر نے کہ تم نے ابو جعفر محمد باقر کو دیکھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ سامنے تو کھڑے ہیں، اللہ ہاں میرے صاحب دیکھا وہ سامنے تو کھڑے ہوئے، حضور تو سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم تو نابینا ہو، تم نے کیسے دیکھا؟ کہا انہی کے نور سے تو میرا دل روشن ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نور سے میرا دل روشن ہے، تو یعنی امام چاہے تو وہ دکھائی دے، چاہے تو دکھائی نہ دے۔ اسی طرح سے امام علیہ السلام نے ایک منظر بیان فرمایا، افریقہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ایک آدمی سے مولا نے سوال کیا افریقہ کے حالات کیا ہیں؟ اب پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہاں سوہیلی بولی جاتی ہے، ان کی اپنی زبان بولی جاتی ہے، مولا اپنی زبان میں بات کر رہے تھے کہ ان کی زبان ہے، پہلا مرحلہ تو یہی ہے، مولا اپنی زبان میں بات نہیں فرما رہے تھے، مولا اس کی زبان میں بات کر رہے تھے۔ یہیں سے تو بات سوچنے کی ہے کہ امام کسی ایک زبان کا عالم نہیں ہوتا، جتنے اس کے ماموم ہوں گے ان سب کی زبانوں کا عالم ہے، جتنے ماموم، اگر انسان ماموم ہے تو ان کی حد یہ ہے کہ چرند پرند اگر اس کی امامت کو مانتے ہیں، اس کے ماموم ہیں، تو ان کی بھی زبانوں کا عالم ہے امام علیہ السلام۔ امام علیہ السلام نے اس افریقی سے پوچھا کہ وہ خیریت ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پوچھا آپ نے کہ وہ راشد خیریت سے ہے؟ راشد خیریت سے ہے؟ اب یہ راشد کون صاحب تھے؟ راشد کے لیے ایک صحابی نے پوچھا مولا یہ راشد کون ہے؟ کہا ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا موالی ہے، ہم سے محبت کرنے والا ہے، اس کے معنی کیوں ہوئے کہ چاہنے والا کہیں بھی ہو امام خیر خبر رکھتا ہے۔ بے شک راشد خیریت، راشد کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں جب میں چلا تھا تو راشد خیریت سے تھے اور راشد بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا راشد پر رحمت نازل کرے۔ وہ چوکا، اسے چوکے کا کیا راشد مر گیا؟ راشد مر گیا؟ ہاں راشد ختم ہو گیا، تمہارے نکلنے کے 2 دن بعد راشد کا انتقال ہو گیا۔ امام وہاں نہیں، مگر امام کو معلوم ہے کہ راشد ختم ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں خدا راشد پر رحمت نازل کرے۔ اچھا
پھر امام علیہ السلام نے ایک بات کہی، اس کے بعد کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا خبردار اس بات پہ خیال رکھنا کہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تو ہمارے ہر شیعہ کو چاہیے کہ ویسا عمل کرے جیسے یہ سوچ کے عمل کریں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، نہ وہ ہم سے غائب ہے نہ ہم اس سے غائب ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آج بھی جو امام ہمارا زندہ ہے، ہم اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں، وہ ہمیں ضرور امام علیہ السلام کا عجیب جملے ہیں، عجیب باتیں ہیں امام علیہ السلام کی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ رسول کے صحابی ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری۔ ایک جابر جوراسی ہمارے یہاں ہوتے ہیں، بزرگ عالم ہیں، اصلاح کے ایڈیٹر ہیں، بہت اچھے اور نفیس انسان ہیں۔ غالباً ان کا نام انہی جابر ابن عبداللہ انصاری۔ پیغمبر اسلام نے جابر کو دیکھا، اور جابر کو دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں جابر میرا خیال یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری عمر طویل ہوگی اور تم زندہ رہو گے، یہاں تک کہ تم میرے 5ویں بیٹے سے ملاقات کرو گے۔ حسین کی نسل سے میرا 5واں فرزند، میرا 5واں جانشین ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اور وہ پیغمبر نے تو خطاب دیا ہے باقر کا، وہ باقر علم دین ہے، وہ علم دین کو شکافتہ کرے گا اور علم دین کو ظاہر کرے گا۔ جابر جب اس سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا۔ اللہ اللہ، تہذیب عجیب ہے کہ تہذیب کیا ہے، جابر میرے 5واں بیٹا محمد جو باقر ہے اولاد حسین سے، جب تمہاری اس سے ملاقات ہو، میں دیکھا ہوں کہ تمہاری ملاقات ہوگی اور تم زندہ رہو گے، تو اسے میرا سلام دینا۔ جابر کی بینائی کمزور ہو گئی، جناب جابر کی تھوڑا سا کم نظر آتا ہے۔ ایک روز مدینے میں دیکھا ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، ذرا سا ادھر ٹرن ہونا، بچہ تھوڑا سا ٹرن ہوا، تھوڑا سا اور موومنٹ، بچے نے ذرا موومنٹ کیا، ذرا سا تھوڑا سا آگے چل کے چلو، ذرا بچہ آگے چلا، پیچھے ہٹا، ابھی کچھ سوچ رہے تھے، شمائل خصائص تو وہی ہیں جو پیغمبر نے بتایا تھا، کیفیت وہی ہے کہ جو سرکار نے مجھے بتائی تھی، اور ابھی کچھ کہی رہے تھے کہ بچے نے کہا جابر سوچ کیا رہے ہو، ہم نے چلا پھرا کیا دیکھ رہے ہو، ہمارے جد کا پیغام ہمیں کیوں نہیں پہنچا دیتے، سبحان اللہ، ہمارے جد کا پیغام ہمیں کیوں نہیں پہنچا دیتے۔ جناب محمد امام محمد باقر علیہ السلام کے ولادت بھی نہیں ہے، اس وقت میں پیغام پہنچایا ہے، مگر امام کو معلوم ہے کہ میرے جد نے میرے لیے پیغام دیا ہے۔ جابر نے کہا بے شک میں آپ کے فدا ہو جاؤں، جوئل تو فدا، میں آپ کے قربان جاؤں۔ آپ کے جد نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ کے جد نے آپ کو سلام کہا ہے، یہ عجب مرتبہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے نصیب اور قسمت میں سلام سرکار رسالت آیا۔ پیغمبر نے فرمایا جابر اس بچے کو میرا سلام کہنا۔ ایک آخری واقعہ اور سن لیں، چھوٹا سا واقعہ بات کو ختم کرتے ہیں، تو بہت داستان طویل ہے یہ، شارٹیسٹ ٹائم میں اتنا جو کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حشام ابن عبد الملک جو بادشاہ ہے، حشام بادشاہ، ایک صلوات پڑھے محمد والے بادشاہ ہے، اور امام جو ہیں امام، ایک روز بادشاہ نے تیر اندازی کا مقابلہ کرایا، تیر اندازی، تیر پھینکو، ٹارگیٹ پر نشانے پہ بیٹھتا ہے، انعام دیا ہے، تیر انداز تیر پھینکتے رہے اور تیر اندازی ہوتی رہی، آخر میں تمام تیر انداز تیر چلا چکے اور نشانے بازی ہو چکی، تو اس نے کہا کہ فرزند زہرا آپ بھی کچھ
نشانہ لگا کے دیکھے، امام نے فرمایا کہ میں کہاں، یہ لوگ کر رہے ہیں، کہ نہیں آپ کریں۔ اچھا وہ اس کا مقصد امام کو ظاہر ہے جب اچھے نشانے باز تھے اور امام کا نشانہ خطا ہوگا تو ظاہر ہے وہ مذاق سا ہوگا، وہ مذاق ہی اڑانا چاہتا تھا کہ امام علیہ السلام کے ہاتھ میں اس نے تیر و کمان کسی سے لے کر کے امام کے ہاتھ میں دے دیے کہ یہ فرزند رسول تیر چلائیے۔ اب بتائیے ایسے ماحول میں کیا کرے گا؟ بھائی امام علیہ السلام نے تیر و کمان کو اٹھایا اور تیر چلایا۔ تاریخ کا بیان یہ ہے کہ یہ تیر جہاں چلایا ہے ایک ٹارگٹ بنایا، اس ٹارگٹ پر تیر امام نے چلایا، تیر ٹارگٹ پر بیٹھا، امام نے دوسرا تیر لیا، دوسرا تیر چلایا۔ تو تاریخ کا بیان یہ ہے کہ دوسرا تیر پہلے تیر کو پھاڑتا ہوا ٹارگٹ تک پہنچ گیا۔ اس طرح سے امام نے 6 تیر چلائے، 7ویں تیر کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، اور ہر بار یہ ہوتا تھا کہ پہلے تیر پر پڑتا تھا، اس کو پھاڑتا ہوا آگے بڑھ جاتا تھا، تیر ٹارگٹ سے خطا نہیں ہوا۔ 7واں تیر جب لینے لگا تو کہنے شاہ نے کہا بس بس ہو گیا، اب ضرورت نہیں ہے 7 تیر جس کے نشانے پر بیٹھے ہوں۔ امام علیہ السلام نے تیروں کمان دیا۔ آخری جملہ اور بہت قیمتی، امام علیہ السلام نے حشام ابن عبد الملک کو تیروں کمان دیا۔ تیروں کمان دیتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ اپنے بچپن میں ایک بار تیر چلایا تھا، اس کے بعد آج چلا رہے، اس کے بعد آج چلا رہے ہیں۔ یہی وہ امام ہے کہ جو 4 برس کا ہے اور واقع کربلا میں موجود ہے۔ واقع کربلا میں امام محمد باقر علیہ السلام موجود ہیں اور چھوٹے سے ہیں۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا 1000 بار، اب تو لوگ اس کو توڑ موڑ کے نہ جانے کس انداز سے بیان کر رہے ہیں اور کہیں کہیں پہنچا دیتے ہیں لوگ۔ حالانکہ بالکل واقعہ سیدھا سا تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگ چکی، رات کا سناٹا، خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے اور شعلے بھڑک رہے ہیں، تو حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے ایک بچے کو دیکھا، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بچہ کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے، تو میں نے بچے کو پکڑنا چاہا۔ حمید کہتا ہے بچے نے سمجھا کہ میں کوئی دشمن ہوں، بچہ اور تیزی سے دوڑنے لگا۔ پھر حمید کہتا ہے کہ بچے کو جب میں نے پکڑ لیا اور اس کے دامن کی آگ بجھائی تو بچے نے مجھے مہربان سمجھا، بچے نے سمجھا کہ کوئی محبت کرنے والا ہے، کوئی مہربان ہے۔ تو بچے نے، حمید کہتا ہے مجھ سے بڑی عجیب بات کہی، اور بات کیا کہی کہ میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بچہ کہتا ہے کہ اے شیخ، جہاں اتنا احسان کیا ہے کہ تو نے میرے دامن کی آگ بجھا دی ہے، اتنا احسان اور کر کے مجھے نجف کا راستہ بتا۔ حمید کہتا ہے میں نے بچے سے پوچھا نجف جا کے کیا کروں گے، نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو بچے نے کہا نجف جاؤں گا اور اپنے دادا سے کہوں گا دادا خیمے جل گئے، دادا شہید ہو گئے، بابا کے پشت پر تعزیانے پڑھ رہے ہیں۔ یہی ہمارا 5واں امام تھا کہ جو واقع کربلا میں موجود تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار عبادت کو قبول فرما، پروردگار اس رمضان کے اندر جتنی عبادت ہو سکی ہے اسے قبول فرما، جو کمی رہ گئی ہے اس کو معاف فرما دے، پروردگار نیکی کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رکھ، پروردگار بچوں کو پڑھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آگے بڑھیں ترقی کریں، پروردگار روزگار میں اضافہ فرما، صحت و عافیت سے رہیں، پروردگار جسمانی صحت اور روحانی صحت دونوں کی ضرورت ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔